ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان و یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا کا سارا نظام یہ اللہ کی مشیت کی تابع ہے، اور اس دنیا میں اگر حالات کی تبدیلی نظر آتی ہے، کوئی تغیر نظر آتا ہے، کوئی خلاف عادت صورتحال اگر سیکھنے میں نظر آتی ہے، تو یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اس کی قدرت ہوتی ہے، اس کا نظام ہوتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہ اللہ کی ہے۔ اللہ تنہا بغیر کسی شریک کے آسمان اور زمین کے نظام کو چلاتا ہے۔ اللہ لَهُ الْمُلْكُ، آسمان اور زمین کے ہر نظام پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، سمندر اور دریاؤں کا کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا، درخت پر لگے ہوئے پتے اور ان پتوں میں سے بھی کوئی بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان اور زمین کی تمام تر کنجیاں، اس کی تمام تر طلاقیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے نظام کے تحت ہے۔ یہ ایک مسلمان کا یقین ہے۔ اس لیے اگر کوئی تبدیلی نظر آئے، حالات کی تبدیلی ہو، کوئی واقعہ ہو یا کوئی ایسی صورتحال جو ناگہانی ہو، ناموافق ہو، تو اس میں اتفاقی صورتحال کا پہلو نہیں ہوگا۔ مسلمان کے عقیدے کے پیش نظر، مسلمان کے ایمان کے پیش نظر، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے
اور اس کی قدرت ہوتی ہے۔ اور انسانوں کے اندر خواہ و حالات ہو، معاملات ہو، نظام ہو، اس میں اگر کوئی صورتحال کی تبدیلی نظر آئے تو چونکہ ہماری ذہنیت اسباب سے وابستہ ہے، ہم مادی ذہنیت کو ہمارا ذہن زیادہ قبول کرتا ہے، تو کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ جب پیش آتا ہے، نہ کہانی صورتحال جب کوئی ہمیں پیش آتی ہے، تو ہماری نظر سطحی اسباب کی طرف جاتی ہے کہ موسم ناخوشگوار ہوا تو ایسا ہوا، ماحول بدلا، فضا بدل گئی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تمام تر ذرائع ہم نے اختیار نہیں کیے، اس لیے آج اس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے۔ یہ ایک سطحی اسباب ہیں جن کی طرف انسان کا ذہن آسانی ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی اسباب ہیں کہ حالات کیوں بدلتے ہیں، روئے زمین پر تبدیلیاں کیوں نظر آتی ہیں، ان حقیقی اسباب کی طرف انسان کا ذہن عام طور پر نہیں جاتا، اور انہی حقیقی اسباب کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انسان کی رہنمائی فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر آسمان کے نظام میں یا زمین کے نظام میں یا زمین پر قائم نظام میں اگر تمہیں کوئی بھی تبدیلی نظر آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کی بنا پر یہ تغیرات، یہ تبدیلیاں، یہ واقعات تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہاری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے نتیجے میں تم نے زمین کے نظام میں خلاف واقعہ کوئی بات دیکھ لی، آسمان کے نظام کے اندر خلاف واقعہ کوئی بات دیکھ لی، اور جب تم بداعمالیوں پر ڈھلائی اختیار کر لیتے ہو تو پھر ہم آسمان سے عذاب کی مختلف شکلیں تم پر نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو آیت میں یہاں حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شکلیں عذاب کی ذکر فرمائی کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم۔ جب تم روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ظاہر کرتے ہو، اللہ کے دین سے نفرت کا اظہار کرتے ہو، اللہ کے احکامات اور اس کے دین سے جب تم منہ موڑ لیتے ہو اور تم سارے کام شروع کر دیتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، تو ہم عذاب کی ایک شکل آسمان سے یوں بھی نازل کر دیتے ہیں کہ پتھر برستے ہیں۔ کبھی آسمان سے کوئی ایسی چیخ ہم بھیج دیتے ہیں جس کو سن کر سننے والوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، جیسے کہ قوم سمود کا حال ہوا۔ کبھی ہم عذاب ایسا بھیج دیتے ہیں کہ جن سے ان قوموں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قوم عاد کا حال ہوا کہ ایک چیخ آسمان سے آئی اور وہ سب کے سب مردہ ہو گئے، اور روئے زمین پر وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑ۔ تو عذاب من فوقکم، کبھی عذاب کی شکل آسمان سے آتی ہے، او من تحت ارجلکم، کبھی یہ عذاب کی شکل ہم زمین سے پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہاری پیداوار ختم ہو جاتی ہے، سمندر اور دریاؤں کا پانی بھر کر زمین پر آ جاتا ہے اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے، اور کبھی زمین کو ہم زلزلے کی صورت کے اندر ہلا دیتے ہیں، اور اس روئے زمین پر جو کچھ بھی تمہیں منظر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ، کبھی ہمارے عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ تم مختلف عقائد کی بنا پر، مختلف نظریات کی بنا پر، مختلف قوموں کی بنا پر، مختلف زبانوں کی بنا پر مختلف گروہ میں بڑھ جاتے ہو،
جماعتوں کے اندر پڑ جاتے ہو اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تم دستے گریباں ہو جاتے ہو۔ یہ جو تینوں عذاب کی شکلیں ہیں، اس کا سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ایک ہی ہے۔ وہ سبب ہے بدعمالی، وہ سبب ہے اللہ کی نافرمانی، وہ سبب ہے اللہ کے احکامات سے روگردانی۔ یہ اصل سبب ہے ان تغیرات کا، ان تبدیلیوں کا، ان آفات کا، ان عذاب کا جس کا ہم دنیا میں مختلف شکلوں کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے ان سے عرض کیا کہ حدثینا عن الزلزلہ، یہ ام المؤمنین آپ ہمیں بتائیے کہ یہ زلزلے زمین پر کیوں آتے ہیں؟ فقالت یا انس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے انس، زلزلے آنے کی وجوہات یہ ہیں کہ اذا استحل الزنا، جب روئے زمین پر رہنے والی قوم زنا کو حلال سمجھنے لگے، جب زنا اتنا عام ہو جائے کہ لوگ اس برائی کو جائز سمجھنے لگے، حلال سمجھنے لگے، زنا کو جواز کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، وشرب الخمور، شراب پینا عام ہو جائے، وضرب المعازف، گانا بجانے کے آلات عام ہو جائیں، موسیقی کی محفلیں اور مجلسیں عام ہو جائیں، غار اللہ فی سمائی فقال للارض تزلزلی بہم، تو اللہ کی غیرت آسمان کے اندر جاتی ہے اور اللہ زمین کو حکم دے کر کہتے ہیں کہ ان کو جھنجھوڑ کے تزلزلی بہم، یہ بدعمالیوں میں مست ہو گئے، ان کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، ان کو آخرت میں حساب دینے کی فکر ان کے اندر سے ختم ہو گئی، تزلزلی بہم، ان کو ذرا جھنجھوڑ دو تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم غلط روٹ پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو توبہ کی توفیق ہو، استغفار کی توفیق ہو، تزلزلی بہم، ان کو ذرا جھنجھوڑ دو، فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا، اگر یہ توبہ کرنے اور بدعمالیوں کو چھوڑ دیں تب تو ان کی حالات درست ہو جائے گی، وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، اور اگر یہ پھر بھی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم ان پر عذاب کی اور شکلیں نازل کر کر کے ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المعصیہ اذا خفیت لم تضر الا صاحبها، جب آدمی گناہ چھپ کر کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا نہیں، اپنی ذات تک گناہگار ہے، اس کی ذات کو پتہ ہے کہ وہ گناہگار ہے، لم تضر الا صاحبها، تو اس معصیت کا نقصان بھی اسی کی ذات تک منحصر ہے۔ گناہ کا ریئیکشن تو ضرور آتا ہے، نافرمانی کے منفی اثرات ضرور آتے ہیں، لیکن متاثر صرف وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہ ظاہر نہیں ہوا، گناہ صرف اس کی ذات تک محدود ہے، وَإِذَا أَعْلَنَتْ، لیکن جب گناہ ظاہر ہو جائے، فَلَمْ تُغَيِّرْ، اور لوگ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں لیکن اس گناہ پر نکیر کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں، جتنا ان کے بس میں ہے، جس حد تک ان کا دائرہ اختیار ہے، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی کو نہ روکیں، ضرورت العامہ، تو ان گناہوں کا وبال ہر عام و خاص کو پہنچ جائے۔ پھر جو اس نافرمانی میں براہ راست شامل نہ بھی ہو لیکن نافرمانی عام ہو گئی، علن اعلان ہو گئی، تو پھر اس عذاب سے کوئی شخص پھر محفوظ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ
ام المؤمنین، یہ جو اللہ زمین کو زلزلے کی صورت میں ہلاتا ہے عقوبۃ لہم، کیا یہ ان کے حق میں اللہ کا عذاب سمجھا جائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رحمۃ و برکۃ و موعظۃ للمؤمنین، اگر وہ صاحب ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کو اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہے، وہ اپنی بدعمالیوں پر متنبہ ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، تو یہ عذاب یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ یہ عذاب اگر اس کو کوئی نقصان بھی پہنچا جانی یا مانی تو وہ رحمت اور برکت ہے۔ ناگہانی موت اگر اس کو آ گئی مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس نے توبہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اس نے گناہ چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیا تھا، تو اگر کوئی ناگہانی موت آ گئی اور اس عذاب کے اندر اگر اس کی جان چلی بھی جائے تو یہ رحمت اور برکت ہے مومن کے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کا ضمیر مردہ ہے، پھر بھی اس کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، نکالا وسخطا وعذابا للکافرین، تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ اللہ کا عذاب رسوائی بن جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور عذاب بن جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس حدیث کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جو بھی شکل ہو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر انسان متنبہ اور متوجہ ہو اور اپنا کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے جس کو مومن قبول کر لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈھکائی اختیار کرتا رہے تو پھر اللہ کا یہ عذاب اس کے حق میں رسوائی بن جاتا ہے، اس کے حق میں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور عذاب بن جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے عذابوں سے اس کو اتنی آسانی سے نجات نہیں ملتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث شریفہ کے اندر یہ منظر کھینچا کہ دنیا کا سارا نظام اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر تمہیں کوئی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی ایسے تغیرات اور واقعات نظر آ رہے ہیں، ناگہانی آفات تمہارے مشاہدے میں ہیں، تو تمہارا سب سے پہلے درجے کے اندر کام اور ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے کر کہ کہیں تمہارا عمل ایسا تو نہیں تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ما ظہر الزنا والربا اذن اللہ من ہلاکہم، جس قوم میں زنا ظاہر ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے تو اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرے جب تک وہ قوم توبہ نہ کرے۔ تو یہ جو ہم قتل و غارت بینی کا عذاب مشاہدے کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی جو حال ہی کے اندر ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا، جو اس کی تباہی ہے، جو اس کی تباہ کاریاں ہیں، وہ ہم کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال، یہ تغیرات، یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کا رخ صحیح کریں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی غور کریں، گھریلو زندگی میں بھی غور کریں، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے، ہمارے اندر کون سی عملی کمزوری ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذابات کی پکڑ کے اندر یہ امت اس وقت آئی ہے۔ یہ حالات، واقعات انسان کو دعوت فکر دے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، جو لوگ برسر حکومت ہیں، ان کی اصل یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ قوم کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ اللہ ناراض ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ہماری ہی بدعمالی کا نتیجہ ہے، یہ بھی ہماری ہی بدنصیبی ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہے، برسر حکومت ہیں، وہ آپس کی نوک جھوک میں مصروف ہیں، ہر ایک اپنی دکان چمکانے میں مصروف ہے، کسی کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ حالات کی تبدیلی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ لیکن جہاں تک اپنی ذات کی حد تک جو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مزدلفہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آج اس اجتماع کی بدولت تم میں جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کی دعائیں سن لی، اور تمہارے ہی نیکوکاروں کی بدولت تم میں جو نافرمان ہیں اللہ نے ان کی توبہ بھی تمہاری وجہ سے قبول کی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے، کچھ رجوع الی اللہ ہے، کچھ اللہ کا خوف ہے، کچھ احکامات کا خیال ہے، کچھ عملی زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ ہے، ان ایسے لوگوں کو بالخصوص چاہیے کہ وہ ان حالات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے بھی گناہوں کی معافی مانگیں اور لوگوں کے نائب بن کر، امت کے نائب بن کر ان کے حق میں بھی توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کی بدولت خود ان کی توبہ بھی قبول کرے، اور وہ جو دوسروں کے نائب بن کر ان کے لیے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالی توبہ اور استغفار قبول کرے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو لوگ دین کی سمجھ کسی حد تک رکھتے ہیں، کچھ عبادات کا اہتمام بھی رکھتے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود جو درجہ رجوع الی اللہ کا ہونا چاہیے وہ درجہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تک دو چیزیں رہیں گی یہ امت میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ ایک صورت یہ کہ آپ جب تک ان کے درمیان رہیں گے یہ امت عذاب سے محفوظ ہے، اور جب آپ ان کے درمیان سے چلے جائیں گے تو پھر ان کے پاس میرے عذاب سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، اللہ سے سچی توبہ کرتی رہے گی، اس وقت تک یہ قوم میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن اللہ نے انہی کے صدقے استغفار جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اگر صدقے دل سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنی بھی بدعمالیوں پر توبہ اور استغفار کریں، ساری امت کے حق میں توبہ اور استغفار کریں، تو یہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت بتائی۔ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جب بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، صدق کے دل سے توبہ کرے، گناہ چھوڑنے کا عزم کرے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جس غم میں بھی وہ ہو، دنیا کا غم ہو یا آخرت کا غم ہو، اللہ اس غم سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے ایسے راستوں سے اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں جہاں سے رزق آنے کا وہم و گمان بھی اس کو نہیں۔ یہ استغفار کی اہمیت ہے۔ تو یہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو پیشن گوئیاں ہمیں مل رہی ہیں،
ان حالات کے اندر ہم صرف اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ سطحی اسباب پر ہماری نظر ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے، اس میں اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنے اپنے تفکرات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، اور ہم صرف تجزیوں میں اور تفسیروں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کا ایمان اور یقین اس بات پر ہو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آسمان اور زمین کا سارا نظام اللہ کے تابع ہے۔ زمین اگر ہل رہی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ زمین کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں، آسمان کا نظام اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ کوئی ذرہ بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یہ مسلمان کا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور یہی نظریہ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع بھی کریں، توبہ اور استغفار کریں، انفرادی زندگی میں بھی غور کریں، گھریلو زندگی میں بھی غور کریں، اجتماعی زندگی میں بھی غور کریں کہ ہماری عملی زندگیوں میں کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور ان سے صرف دل کے ساتھ۔ دوسرا کام بحیثیت مسلمان کی ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو مسلمان بھائی اس وقت پریشانی میں ہے، آزمائش میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم اپنی ذات سے ان کے لیے جو بھی مدد کر سکتے ہیں، جو بھی تعاون ان کے حق میں کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم کریں۔ اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہر انسان کر سکتا ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھے، ان کے حق میں خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جس پریشانی سے، جن حالات سے وہ دو چار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اور ہم جو ان حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدعمالیوں اور شامت اعمال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو، ایسے حالات ہم پر لے آئے۔ ہمیں بھی صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔